بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، رجب کا مہینہ ہے اور اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ میری پیاری بہن، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ باپ کا بیٹے کے مال پر حق ہے یا نہیں۔ میری پیاری بہن، والدین اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، مگر وہی والدین جب بوڑھے اور لاغر ہوتے ہیں تو اپنی اولاد پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ باپ کا اپنے بیٹے کے مال پر کتنا حق ہوتا ہے، اور کیا باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے بغیر اس کے پوچھے خرچ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناؤں گی، جس سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو چند حدیث میں سے حوالے ضرور سنانا چاہوں گی۔ ہمیں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ والد صاحب مجھ سے مال کا تقاضا کرتے رہتے ہیں اور مطالبات کی کثرت سے ہمیں تنگ کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی صاحب عیال ہیں، ہماری بھی کچھ ضروریات ہیں، تو ہم پر کس حد تک واجب ہے کہ اپنے والد کو رقم ادا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور میرے والد میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے کھا سکتا ہے، اور بیٹا اس کے والد کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کھا سکتا۔ اور والد اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے کھا سکتا ہے، مگر بیٹا اپنے والد کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کھا سکتا۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کے مال میں سے جو چاہے بغیر ضرورت کے لے لے۔ امام ابن قدیمہ رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ والد کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹے کے مال میں سے جو چاہے لے اور اپنی ملکیت بنا لے، خواہ اسے اس سے کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، خواہ بیٹا چھوٹا ہو یا بڑا۔ البتہ باپ اپنے بیٹے کا مال شرطوں کے ساتھ لے سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ بیٹے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، اور نہ ہی وہ چیز لے جو بیٹے کی ضرورت ہو۔ نمبر 2، اور وہ ایک بیٹے کا مال لے کر دوسرے بیٹے کو نہ دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے ان پر بیان کیا کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ اولاد میں سے بعض کو خاص کر لینا، کچھ دینا اور کچھ کو نہ دینا صحیح نہیں، اور اسی طرح کسی ایک بیٹے کا مال لے کر دوسرے کو دینا بالکل ممنوع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ والد کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ بیٹے کا مال لے لے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا خون اور اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اور ایک دوسری روایات میں ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ لیکن ہماری دلیل وہ ہے جو کہ ابتدا میں بیان کر دی گئی ہے، اور ہمارے علم کے مطابق وہی قول ٹھیک ہے۔ حضرت محمد ابراہیم الشیخ بتاتے ہیں کہ والد کے لیے اپنے بیٹے کا مال لینا جائز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اور تیرا بیٹا تیرے والد کھائے۔ ایک اور روایات میں ہے کہ تمہارا سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو تمہاری اپنی کمائی کا ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ تاہم یاد رہے کہ والد اپنے بیٹے کا مال 5 شرط کے ساتھ لے سکتا ہے۔ نمبر 1، بیٹے سے لے کر کسی اور بیٹے کو نہ دے۔ نمبر 2، وہ چیز لے جاؤ بیٹے کو تکلیف نہ دے، اور جسے اس کی ضرورت نہ ہو وہ چیز کبھی بھی نہ لے۔ نمبر 3، یہ کام دونوں میں سے کسی ایک بھی مرض الموت میں نہ ہو۔ نمبر 4، والد کا کافر اور بیٹا مسلمان ہو، یعنی ان دونوں کے دین مختلف نہ ہو۔ نمبر 5، وہ چیز ظاہری طور پر موجود بھی ہو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلا بھیجا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
میری شکایت کی ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوا اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ چونکہ اہل عرب کی گھٹی میں شہری تھی تو راستے میں کچھ اشارے اس کے ذہن میں آ گئے۔ ادھر بارگاہ رسالت ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنے جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار تو سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہن، وہ بہت مخلص صحابی تھے، یہ سن کر رونے لگے اور سوچا کہ جو اشعار محض ابھی سوچے تھے اور میری زبان سے ابھی ادا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی میرے کانوں نے نہیں سنا تھا، لیکن میرے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ ان اصحاب رسول نے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ جو اشعار تھے جو اہل پایا کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے۔ تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، احتیاط کرتے تھے کہ تو بیمار نہ ہو جائے، تجھے کچھ نہ ہو جائے اور کہیں تو مر نہ جائے، کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری یہ اور چیز۔ تجھے سرد گرم سے بچانے کے لیے محنت کرتا رہا تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے اور تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا، میری خواہش پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اپنی زندگی کے آخری دن تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر کیا تیرے تو تیور ہی بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تو بات ایسے کرتا جیسے میں تیرا غلام ہوں۔ پھر بھی میں نے اپنی ساری محنت کو جھٹلا کیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، اور پھر نوکر کو بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ سناتے سناتے جب ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے انوار اٹھی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھی بھیگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھے کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹے کا گرمان پکڑ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہے۔ میرے پیارے بہنوں، والدین زندگی میں ایک بار ملتے ہیں، جتنا بھی ہو سکے ان کی خدمت کرنا چاہیے اور انہیں اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے مشقت سے، تکلیف سے ہمیں پال پوس کر جوان کیا ہے، آج ان کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنا کا جذبہ عطا فرمائے اور ان پر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ فی امان اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔